مامون کے دور میں ایک عمومی مجلس عام طور پہ ہوتی تھی جس میں ہر طرح کے علماء شریک ہوتے تھے، عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی، یعنی سب کو شامل ہونے کی اجازت ہوتی تھی۔ پھر کچھ باتوں میں بحث ہوتی، لوگ اپنے اپنے دلائل، اپنے اپنے پروف، اپنے اپنے ایویڈنس اور اپنی اپنی باتیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اسرائیلی یعنی یہودی آیا اور بہت بن سور کر کے کہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ کوئی دوسرا شخص ہے، مسلمانوں کے لباس میں وہ بھی حاضر ہوا۔ اس نے بڑی لچھے دار تقریر کی، بہت شاندار انداز میں گفتگو کی، حاضرین کو بہت پسند آئی، لیکن وہ مامون تھا۔ ہمارے اس زمانے کے بادشاہ تھے جو پیشانیاں دیکھ دیکھ کے اکثر لوگوں کو پکڑ لیتے تھے، ہمارے یہاں کے نہیں تھے۔ یہ جو رات میں سو رہے تھے اور اٹھ کر کے کہہ دیا نوٹ بند، اب آج سے نہیں، نوٹ نہیں چلے گی۔ تو ہمارے اس زمانے کی یہ کیا جملہ کہا جائے، مناسب ہی نہیں ہے۔ تو مامون نے اسے بلایا اور کہا کہ یہ بتاؤ تم تو ہو اسرائیلی؟ اس نے کہا ہاں آپ نے صحیح پکڑا ہے، ہم تو ہیں اسرائیلی۔ کہنے لگا کہ پھر ایسا کرو، تم اتنے قابل آدمی ہو تو اسلام کے لیے قبول کر لیتے، مسلمان ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک اور برتاؤ کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کی مرضی، یہ میرا ایک فریضہ تھا، میں نے ادا کیا، پیشکش کی آپ کو۔ بہرحال وہ چلا گیا۔ ایک سال پورا گزرنے کے بعد وہ پھر آیا اسی مجلس میں، اور اس مرتبہ آیا تو فقہ پر اور حدیث پر بڑی لمبی اس نے گفتگو کی، اور اس کے بعد مامون سے بتلایا کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، اس کے بعد میں اب مسلمان ہو کر کے یہی کام کرتا ہوں۔ تو مامون نے کہا عجیب بات ہے، تب تو میں نے تم سے کہا تم تیار نہیں ہوئے، اور یہاں سے جانے کے بعد کیا بات پیش آئی کہ تم نے اسلام اور ایمان قبول کر لیا؟ اس نے کہا یہاں سے نکلنے کے بعد چونکہ میں بہت بہترین لکھتا ہوں، میری رائٹنگ بہت عمدہ ہے، خطاطی بہت شاندار کرتا ہوں، تو میں نکلا، اور نکلنے کے بعد میں نے کہا کچھ لوگوں کو آزمایا جائے۔ میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے جس میں میں نے بہت زیادہ رد و بدل کر دیا، کوئی آیت ادھر کر دی، کوئی ادھر کر دی، کچھ کا کچھ کر دیا، بہت اس میں ادھر ادھر تبدیلی کی اور تغیر اور تبدل کر کے لے جا کر کے پھر کنیسہ میں اسے پیش کیا۔ میں نے کہا اب یہودیوں کے ہاں لے جا کر کے اسے دیا جائے۔ ان لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور دیکھا، کہا کتنی شاندار لکھی ہوئی ہے، اور بہت زیادہ مجھے قیمت ملی۔ پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ انجیل کا 3 نسخہ میں نے تیار کیا، اور میں نے اس میں بھی وہی کارروائی کی کہ ادھر کا ادھر کر دیا، ادھر کا ادھر کر دیا، دنیا بھر کی تبدیلیاں کی، اور اس کے بعد لے گیا پھر نصارہ کے عبادت خانے میں۔ انہوں نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور آنکھوں سے لگایا، بہت اچھی قیمت مجھے دی۔ میں نے کہا اب یہی معاملہ قرآن کے ساتھ کیا جائے، تب دیکھا جائے کہ ہوتا کیا ہے۔ میں نے اس میں بھی ادھر ادھر کیا، کچھ زبر بدلا، کچھ زیر بدلا، کچھ آیتیں ادھر سے ادھر کر دی، کہیں عزیز الانتقام ہے تو عزیز الحلیم لکھ دیا، حکیم لکھ دیا، کچھ تبدیلیاں اس طرح کی کر کے لے جا کر کے مسلمانوں کے درمیان جب پیش کیا تو پتہ چلا کہ کوئی لینے کے لیے نہیں تیار، میری جان پہ بن پڑی، مصیبت کھڑی ہو گئی، سب نے پکڑ لیا کہ اس میں تبدیلی کی گئی ہے، اس میں کچھ بدلا گیا ہے، اس لیے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن ہی حق اور سچ ہے، باقی ہماری کتابیں اب صحیح نہیں ہیں، اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، اس کے ماننے والوں میں بھی تبدیلی ہو چکی ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے، صحیح ہے تو یہی ان کا قرآن ہے، اور دوسری کوئی کتاب صحیح نہیں ہے۔ اس وقت میں نے اپنے اسلام اور ایمان کا اعلان کر دیا۔ یحییٰ ابن اقسم قاضی جو اس واقعہ کے نقل کرنے والے ہیں، کہتے اسی سال مجھے حج کرنا ہوا، اور حج کرنے کے دوران مجھے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی جو ایک زبردست محدث ہے، ایک زبردست عالم دین ہے، ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پورا واقعہ ان کو بتلایا کہ وہ ایک یہودی آیا تھا، اور اس کے بعد اس نے اس طرح سے ریسرچ کیا، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہونا ہی ہے، یہ تو قرآن بتلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کون سی آیت ہے؟ انہوں نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، کہ یہ کتاب یعنی توریت اور انجیل یہ یہودیوں کے حوالے کی گئی تھی کہ وہ خود اس کی حفاظت کریں، فریضہ ان کے ذمہ دیا گیا تھا، انہوں نے غفلت برتی، نتیجہ یہ نکلا کہ توریت بھی تبدیل ہو گئی، انجیل بھی تبدیل ہو گئی، اس کے نسخے بھی بدل گئے، اس کے احکام بھی بدل گئے، اور اس میں جو باتیں تھیں جو جائز تھی وہ ناجائز کر دی گئی۔
جو ناجائز تھی وہ جائز کر دی گئی، پوری طرح سے اس میں تغیر اور تبدل ہو گیا۔ لیکن قرآن کا ذمہ چونکہ اللہ نے لیا ہوا ہے، اللہ خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔